بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکہ یا صاحب العصر والزمان۔ السلام علی الحسین وعلی علی ابن الحسین وعلی اولاد الحسین وعلی اصحاب الحسین۔ کہ میں لہو لہان ہو گیا ہوں۔ سنان بن انس کو جب معلوم ہوا تو اس نے ابن زیاد کے سامنے سارا قصہ جوں کا توں بیان کر دیا۔ ابن زیاد نے غصے میں آ کر عمیر کو طلب کر کے تازیانے مروائے اور پھر زندان تامورہ میں قید کر کے بھیج دیا۔ وہاں پہنچ کر عمیر نے زندان کے آخری گوشے سے گریہ کی آواز سنی۔ جب آواز کے پیچھے گیا تو مختار کو دیکھا۔ ایک دوسرے کو دیکھ کر فوراً پہچان گئے۔ عمیر نے اپنا ماجرا مختار کو سنایا۔ مختار نے کہا، خوف زدہ نہ ہو، تو عنقریب رہا ہو جائے گا، البتہ رہائی کے بعد میرے اوپر احسان کرنا، اور وہ یہ کہ ایک کاغذ قلم اور دوات مجھے پہنچانا کہ میں اپنے بہنوئی عبداللہ بن عمر کو ایک خط لکھوں گا، شاید وہ مجھے قید سے چھڑانے کی کوئی تدبیر کرے۔ عمیر نے ایسا کرنے کا وعدہ کیا اور کہ چاہے میرا سر بھی کام آ جائے میں یہ کام ضرور کروں گا۔ اس طرف عمیر کی بھانجی ابن زیاد کی زوجہ حسینہ کی دایا تھی۔ اس کو اطلاع پہنچی تو اس نے حسینہ کے بچے کو اٹھا لیا اور ابن زیاد کے گھر میں جا کر حسینہ سے کہنے لگی کہ تم لوگوں نے بچہ پروری اور ہماری باقی تمام ہمیں خدمات کا خوب صلہ دیا ہے کہ جھوٹی عورت کے بچے کی رپورٹ پر میرے ماموں کو تازیانوں سے مارا گیا اور پھر قید بھی کیا گیا، پس آئندہ میں تمہارے بچے کو دودھ نہ پلاؤں گی۔ حسینہ یہ سوچ کر تڑپ اٹھی اور وعدہ کیا کہ آج شام تک تیرے ماموں کو رہا کرا کے دم لوں گی۔ چنانچہ ابن زیاد کا گھر آنا تھا کہ حسینہ بگڑ گئی اور ابن زیاد کو خوب بہت صلواتیں سنائیں۔ اس نے اس کے بگڑنے کی وجہ پوچھی تو حسینہ نے سارا ماجرا سنایا اور کہا کہ فوراً عمیر کو رہا کر دیا جائے اور اس سے معافی بھی مانگی جائے، نیز خلت فاخرہ بطور انعام بھی اس کو عطا کی جائے۔ چونکہ ابن زیاد حسینہ سے بے پناہ محبت کرتا تھا، اپنی انگلی آنکھ پر رکھ کر کہا کہ تمہاری سفارش قبول ہے، اور فوراً اس کی تعمیل میں احکام جاری کر دیے اور عمیر رہا ہو کر گھر آ پہنچا۔ چونکہ عمیر کو مختار کے ساتھ کیا ہوا وعدہ یاد تھا، فوراً کھانا پکایا اور ابن زیاد کا عطا کردہ انعام اور کھانا اٹھا کر زندان بان کے گھر لایا۔ اتفاق سے وہ گھر پر موجود نہ تھا تو اس نے یہ سب ہدیہ زندان بان کی عورت کے حوالے کر دیا اور کہا کہ جب وہ آئے تو اس کو پہنچا دینا۔ جب زندان بان گھر آیا اور ہدیے پر نظر کی تو کہنے لگا کہ ضرور عمیر کا ہمارے پاس کوئی مطلب ہوگا۔ دوسرے دن پھر عمیر کھانا اور دیگر عمدہ چیزیں تحفے کے طور پر زندان بان کے پاس لایا۔ اس وقت زندان بان ڈیوڑی پر کھڑا تھا۔ اس نے عمیر سے اپنا مطلب دریافت کیا تو عمیر نے کہا کہ اور کوئی مطلب نہیں ہے، میری منت تھی کہ جب قید سے نجات ملے گی تو زندان بان کی خدمت کروں گا۔ زندان بان نے کہا کہ مجھے اپنے مولا حسین علیہ السلام کے حق کے امامت کی قسم تیرا راز فاش نہ کروں گا اور تیرا کام پورا کروں گا، مجھے اپنا اصلی مطلب بتاؤ۔ عمیر نے جب حسین علیہ السلام کا نام سنا تو سخت رویا اور زندان بان بھی رویا۔ پھر عمیر نے کہا کہ سامان کتابت مختار تک پہنچانا ہے
اور صرف یہی کام ہے۔ زندان بان نے کہا کہ یہ معمولی سی بات ہے، کل کھانا تیار کر لینا اور سامان کتابت، کاغذ قلم دوات اس میں چھپا کر رکھ لینا اور قید خانے میں آ جانا اور یہ بیان کرنا کہ میں نے نظر کی تھی جب قید سے رہا ہوں گا تو قیدیوں کو کھانا کھلاؤں گا، بس میں اپنی نظر کو پورا کرنے کے لیے حاضر ہوا ہوں۔ تو اس وقت میں تجھ پر غصہ ہوں گا اور تجھے کہوں گا نکل جاؤ، کوئی اجازت نہیں ہے، لیکن تم بار بار منت سماجت کرنا اور منت کے پورا کرنے کا اصرار کرنا۔ آخر کار یہ کہہ دینا کہ اگر مجھے اجازت نہیں ہے تو آپ مجھ سے لے لیں اور خود ان تک پہنچا دیں، بس میں فوراً یہ بات قبول کر لوں گا اور طبق تیرے ہاتھوں سے لے کر مختار تک پہنچا دوں گا، اور وہ جو کچھ لکھ کر دے گا وہ اس سے لے کر تیرے حوالے کر دوں گا۔ چنانچہ اسی ہیلا سے عمیر نے مختار سے خط حاصل کیا اور گھر پہنچ کر سفر حجاز کی تیاری شروع کر دی اور ابن زیاد سے جا کر کہا کہ میں اس سال مکہ کو جا رہا ہوں۔ چنانچہ اس نے بطور زادِ راہ کے 2 اونٹ اور کافی نقدی اس کو دی اور تاکید کی کہ عبداللہ بن عمر سے ملاقات نہ کرنا۔ عمیر نے مدینہ کا قصد کیا اور وہاں پہنچ کر زیارات سے فارغ ہو کر عبداللہ بن عمر کے گھر پہنچا۔ چنانچہ اسی وقت مختار کی بہن صفیہ اپنے شوہر عبداللہ کے سامنے رو رہی تھی کہ تم نے میرے بھائی مختار کے لیے کوئی کام نہیں کیا، تو نے خط بھی نہیں لکھا کہ اس طویل زمانے میں میرے بھائی کے سر پر کیا گزر رہی ہے، اس کے تمام حالات سے بے خبر ہوں۔ اتنے میں عمیر نے کہا میں مختار کا قاصد ہوں اور مختار کا خط لایا ہوں۔ بس عبداللہ بن عمر نے خط پڑھا اور صفیہ کو خوشخبری دی۔ صفیہ کو تسلی ہوئی، پس پردہ لٹکایا گیا اور پردے کے پیچھے آ کر بیٹھی اور احوال پرسی کی۔ جب عمیر نے یہ بیان کیا کہ ابن زیاد نے مختار کے سر پر تازیانہ مار کر اس کی آنکھ کو زخمی کر دیا تھا تو صفیہ سے آگے سننا برداشت نہ کر سکی، فوراً اٹھ کھڑی ہوئی اور کمرے میں جا کر کینچی سے اپنے بال کتر کر ایک رومال میں باندھ لیے اور واپس آ کر عبداللہ کے آگے ڈال دیے اور عبداللہ سے کہنے لگی کہ آج کے بعد میں تیرے ساتھ ایک چھت کے نیچے نہ جمع ہوں گی جب تک کہ میرا بھائی مختار آزاد نہ ہو جائے۔ عبداللہ نے کہا میں کیا کروں، کوئی شخص ایسا نہیں ملتا جو میرا خط یزید کی طرف لے جائے۔ عمیر نے جواب دیا کہ یہ کام میں کروں گا۔ پس عبداللہ نے مختار کی رہائی کے لیے سفارش نامہ لکھا اور عمیر کے حوالے کر کے اسے رخصت کیا۔ عمیر خط لے کر سفر شام پر روانہ ہوا اور تہ منزل کے بعد آخر دمشق جا پہنچا، لیکن 14 دن تک خط پہنچانے کا کوئی ذریعہ نہ بن سکا۔ ہر روز مسجد میں آتا تھا لیکن یہ جرأت نہ تھی کہ اپنا مطلب ظاہر کر سکے، کیونکہ لوگ واقعہ کربلا کے بعد یزید سے متنفر ہو چکے تھے اور ہر شخص کو یزید سے ملنے کی اجازت نہ ہوتی تھی۔ ایک دن امام جماعت نے آپ کے قافیے سے پہچانا کہ یہ شخص عراق کا باشندہ ہے، چنانچہ اسے اپنے گھر لے گیا اور شام آنے کا مطلب دریافت کیا، لیکن عمیر نے اصلی مطلب کے بیان کرنے سے گریز کیا اور ٹال مٹول سے کام لیا۔ آخر کار امام مسجد نے کہا اے مہمان، مجھے اپنے مولا حسین علیہ السلام کے حق کی قسم دل کا راز بیان کر، شاید میں تیری مشکل کو حل کر دوں۔ عمیر نے امام حسین علیہ السلام کا سنا تو سخت گریہ کیا اور پھر اپنا مطلب بیان کیا۔ امام مسجد نے نعرہ تکبیر بلند کرتے ہوئے کہا کہ اس شہر میں میرے علاوہ اگر کسی دوسرے کے ذریعے سے یہ کام
تم کرانا چاہتے ہو تو ہرگز کامیاب نہ ہوتے۔ اب یزید تک رسائی کا واحد علاج اور طریقہ یہ ہے کہ کل سویرے حمام میں آ جاؤ، سر اور جسم کو خوب صاف کرو، میں کہیں سے پولیس کی وردی تلاش کر کے تجھے دوں گا۔ غسل کے بعد جسم پر عطر و خوشبو لگا کر وردی پہن لینا اور چلے جانا۔ یزید کے دربار کے دروازے پر ایک مسلح فوج ہوگی، نہ ان کو سلام کرنا اور نہ ان کی طرف توجہ کرنا، بلکہ فوراً اندر داخل ہو جانا۔ ایک دروازہ نظر آئے گا جس کے آگے شاہی فرش بچھے ہوں گے اور دائیں بائیں ایک ایک دستہ دربانوں کا ہوگا۔ ان کی پرواہ نہ کرنا اور جلدی سے گزر جانا۔ پھر دوسرا دروازہ آئے گا جس کے آگے فرش پر ریشم بچھا ہوگا۔ السلام علیکہ یا صاحب العصر والزمان، الامان 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 من فتن الزمان، السلام علیکہ یا خلیفۃ الرحمن، السلام علیکہ یا امام الانس والجان، السلام علیکہ یا مظہر الایمان، السلام علیکہ یا شریک القرآن، السلام علیکہ یا قاطع البرہان، السلام علیکہ یا امام زماننا، ھذا اجل اللہ فرجک وسہل اللہ مخرجک وظہورکا، السلام علیکہ ورحمۃ اللہ۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔